اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اپنے گھر میں خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ اردو ہے۔ موضوع ہے سیب، جماعت چارم۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب نکالیے، صفحہ نمبر 35۔ تو یہ دیکھو بچوں، یہ سیب کی شکل ہے۔ آپ بخوبی اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ یہ کشمیر کا ایک بہت ہی مشہور میوہ ہے۔ تو آج ہم سیب کے بارے میں جانیں گے۔ آپ نے اپنی کتاب نکالی نا بچوں؟ تو آپ، میں بلند خوانی کروں گا تو آپ اپنی کتاب پہ دیکھتے رہیں گے بچوں۔ سیب ایک بہت ہی قدیم میوہ ہے۔ اس کی شکل انسانی دل سے ملتی ہے۔ یہ تقریباً دنیا کے ہر اس علاقے میں پایا جاتا ہے جہاں بہت شدید گرمی یا بہت شدید سردی نہ ہو۔ اس میوے کو جنوب مشرقی ایشیا کا باسی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہاں کے اصلی باشندوں کی اولین غذا ہوا کرتا تھا، اور ان علاقوں میں سیب کی بے شمار قسمیں آج بھی موجود ہیں۔ تو بچوں دیکھو، جو سیب ہے، سیب ایک بہت ہی قدیم میوہ ہے۔ کہ جو سیب ہے یہ بہت ہی قدیم، کہتے ہیں پرانے کو۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ پرانے کو۔ یہ بہت پرانا میوہ ہے۔ اس کی شکل انسانی دل سے ملتی ہے۔ تو بچوں، جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ انسانی دل سے، یہ دیکھ لو، یہ انسان کے دل کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے، کہ اس کی شکل انسانی دل سے ملتی ہے۔ یہ تقریباً دنیا کے ہر اس علاقے میں پایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے ہر اس علاقے میں پایا جاتا ہے بچوں جہاں بہت شدید گرمی یا بہت شدید سردی نہ ہو۔ کہ جس جگہ پہ بہت زیادہ شدید، کہتے ہیں زیادہ، کہ بہت زیادہ گرمی یا بہت زیادہ سردی نہ ہو، یعنی کہ جو آب و ہوا ہے وہ معتدل رہنی چاہیے، نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی۔ اس علاقے میں یہ پایا جاتا ہے۔ اس میوے کو جنوب مشرقی ایشیا کا باسی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو یہ میوہ ہے یہ جنوب مشرقی ایشیا کا باسی ہے۔ بہت پرانا میوہ ہے یہاں کا بہت پرانا میوہ اس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہاں کے اصل باشندوں کی اولین غذا ہوا کرتا تھا۔ کہ جو وہاں کے قدیم باشندے تھے، جنوب مشرقی ایشیا کے جو قدیم باشندے تھے، ان کی پرانی غذا یہ ہوتی تھی، اولین غذا یہ ہوتی تھی۔ اور ان علاقوں میں سیب کی بے شمار قسمیں آج بھی موجود ہیں۔ تو ان علاقوں میں سیب کی بہت سی بے شمار قسمیں آج بھی موجود ہیں۔ تو بچوں دیکھو دوسرا پیج۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں سیب کی 75,000 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ امریکہ میں سیب کی 7,000 قسمیں موجود ہیں۔ یورپ کے اکثر ممالک اور بحر روم کے کنارے آباد ساحلی علاقوں میں سیب کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایران، افغانستان اور ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں بھی یہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو بچوں، ایک اندازے کے مطابق، کہ ایک سروے کے مطابق دنیا میں سیب کی 75,000 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں سیب کی بچوں کتنی ہزار قسمیں؟ 75,000 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ امریکہ میں سیب کی 7,000 قسمیں موجود ہیں۔ امریکہ میں، جو کہ یو ایس اے ایک ملک ہے، وہاں سیب کی بچوں 7,000 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 7,000۔ ٹوٹل دنیا میں سیب کی کتنی قسمیں پائی جاتی ہیں؟ 75,000۔ اور امریکہ میں سیب کی کتنی قسمیں بچوں؟ 7,000۔ اب یورپ کے اکثر ممالک اور بحر روم کے کنارے آباد ساحلی علاقوں میں سیب کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یورپ کے اکثر ممالک اور بحر روم کے کنارے آباد ساحلی علاقے، سمندر کے ساتھ ساتھ جو علاقے پائے جاتے ہیں، سمندر کے کنارے جو علاقے پائے جاتے ہیں، وہاں سیب کی کثرت سے یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ سیب پائے جاتے ہیں۔ کہاں؟ ساحلی علاقوں میں۔ ایران، افغانستان اور ہندوستان، بہت سے علاقوں میں بھی یہ پھل پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایران میں، افغانستان میں اور ہندوستان میں بہت سے علاقوں میں سیب کا جو پھل ہے، سیب کا جو میوہ ہے، یہ پایا جاتا ہے۔ تو کشمیر میں سیب قدیم زمانے سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں کے جنگلوں میں اس کی کچھ الگ قسمیں بھی ملتی ہیں۔ مشہور تاریخ داں کلہن کی راج ترنگی میں بھی سیب کا ذکر موجود ہے۔ سیب اور اس کے مختلف اقسام سے ہر کشمیری واقف ہے۔ یہ میوہ کشمیر کے تقریباً ہر علاقے میں پایا جاتا ہے۔ سیب
کو کشمیر کی معیشت میں اہم ترین حیثیت حاصل ہے۔ تو بچوں، کشمیر میں سیب قدیم زمانے سے پایا جاتا ہے۔ جو ہماری ریاست جموں و کشمیر ہے، اس میں بہت پرانے زمانے سے ہی سیب پایا جاتا ہے۔ یہاں کے جنگلوں میں اس کی کچھ الگ قسمیں بھی ملتی ہیں، یعنی کہ جو جنگلی سیب ہوتے ہیں، یہاں کے جنگلوں میں بھی اس کی کچھ الگ الگ ہمیں قسمیں ملتی ہیں۔ مشہور تاریخ داں کلہن کی رائے ترنگی، ایک مشہور تاریخ داں، تاریخ لکھنے والا کلہن کی جو اس نے کتاب اپنی لکھی تھی رائے ترنگی، اس میں بھی سیب کا ذکر موجود ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیب یہاں کی بہت پرانی پیداوار ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ سیب اور اس کے مختلف اقسام سے ہر کشمیری واقف ہے، یعنی کہ جو سیب ہے اور اس کے مختلف اقسام، اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، تو تقریباً ہر ایک کشمیری اس سے واقف ہے کہ کون کون سی سیب کی اقسام جو یہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ یہ میوہ کشمیر کے تقریباً ہر علاقے میں پایا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ جو میوہ ہے یہ کشمیر کے ہر علاقے میں پایا جاتا ہے، ہر ایک علاقے میں، یہ چاہے وہ میدانی علاقہ ہو یا پہاڑی علاقہ ہو۔ سیب کو کشمیر کی معیشت میں اہم ترین حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ جو سیب ہے اس کو کشمیر کی معیشت کہتے ہیں، روزگار، تو اس روزگار میں ایک اہم ترین حیثیت اس کو حاصل ہے۔ سوپر اور شوپیاں علاقوں کے سیب خاص طور پر بہت مشہور ہیں۔ اس میوے کے ساتھ کشمیر کے لاکھوں لوگ اور ہزاروں گھرانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ سیب اگانے والوں کی معاشی حالت بہت ہی بہتر ہے۔ ہر سال کشمیر کے نئے نئے علاقوں میں سیب کے درخت لگائے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس فصل کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں، یعنی کہ سوپر اور شوپیاں کے علاقوں میں سیب خاص طور پر بہت مشہور ہیں۔ بچوں، جو سوپر اور شوپیاں کے علاقے کے سیب ہوتے ہیں وہ دنیا بھر کے سیبوں میں سب سے زیادہ مشہور مانے جاتے ہیں، اور باہر کی جو منڈیوں کے بیپاری آتے ہیں وہ بڑے شوق سے شوپیاں کا سیب لے جاتے ہیں اور ان کی اچھی قیمت ادا کر کے۔ اس میوے کے ساتھ کشمیر کے لاکھوں لوگ اور ہزاروں گھرانوں کے روزگار وابستہ ہیں، کیونکہ کشمیر میں ہر ایک گھر میں تقریباً کسی کے پاس چھوٹا بڑا باغ اس کا ہے، اور اس میوے کی صنعت کے ساتھ کشمیر کے لوگ ہزاروں گھرانے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس روزگار کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سیب اگانے والوں کی معاشی حالت بہت ہی بہتر ہوتی ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے سیب کے باغات لگائے ہیں، جو سیب کا کاروبار کرتے ہیں، ان کی جو معاشی حالت ہے، ان کی جو گھریلو حالت ہے وہ کافی بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں خاصا اچھا منافع بھی ان کو ملتا ہے۔ ہر سال کشمیر کے نئے نئے علاقوں میں سیبوں کے درخت لگائے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس فصل کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں۔ بچوں، ہر سال کشمیر کے دیہات میں بھی، کیونکہ پہلے یہ میدانی علاقوں میں تھے، اب دیہاتوں میں بھی، نئے نئے علاقوں میں بھی ان کے درخت لگا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس فصل کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ سے زیادہ لوگ اب اس فصل کے ساتھ جڑ رہے ہیں کیونکہ اس سے اچھا منافع حاصل ہو رہا ہے۔ تو بچوں، آپ سمجھے کہ سیب کیا ہوتا ہے، سیب کیا ہے، کیونکہ یہ کشمیر کا ایک اہم میوہ ہے۔ تو کل آپ کے لیے ہے بچوں، آپ ایک کام کریں گے، کشمیر میں پیدا ہونے والے 4 میووں کے نام لکھیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ کشمیر میں پیدا ہونے والے 4 میووں کے نام لکھیں گے، اور جموں میں پیدا ہونے والے 4 میووں کے نام بھی لکھیں گے۔ تو کل آپ کا یہ اسائنمنٹ ہے، یہ اپنی کاپی پہ آپ لکھیں گے کشمیر میں کون کون سے 4 میوے پیدا ہوتے ہیں اور جموں میں کون کون سے 4 میوے پیدا ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہم کل پڑھیں